چڑیا گھر کی. اب یہ چمگادڑ کی طرح الٹے لٹک کے خواب دیکھیں صدیاں. جنہوں نے جانوروں کو چڑیا گھر بنایا ہے وہ اس کو قائم رکھنا بھی جانتے ہیں. پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو ورنہ جراف ہو تو جراف بن کے رہو, کھوتے ہو تو کھوتے بن کے رہو, وہ رکھیں گے تمہیں. 1.5 ارب ہے, انہوں نے بالکل ٹھوک کے رکھا ہوا ہے 1.5 ارب کو. یہ آپ کے ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا, میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا یہ The Siege of Mecca, The Forgotten Uprising in Islam's Holiest Shrine. او بھائی, Holiest Shrines کی تو حفاظت کے لیے وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ ویزوں سے لے کے یہ سارا کاروبار, جنہوں نے دنیا کار کی ہے. کیوں سمجھ نہیں آتی ان کا کوڑ مغزوں کو کہ جنہوں نے, دیکھیں بات سنیں, میں ایک چیز میں تخلیق کرتا ہوں, کریٹ کرتا ہوں, میں اسے کمانڈ بھی کروں گا, میں اسے کنٹرول بھی کروں گا. اس ماڈرن ورلڈ میں 1.5 کروڑ مسلمان سوائے یہ کہ میرے اور آپ کی طرح ٹائم ضائع کر رہا ہے, پیسے کر رہے ہیں, نہ کو بات چج کی ان کی کھوپڑیوں میں گھستی ہے. وہ تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہوا یو, جنہوں نے یہ دنیا تخلیق کی ہے, تعمیر کی ہے, وہی اس کو کمانڈ اور کنٹرول کریں گے جن کی یہ کریشن ہے. جانا ہے بیسک ٹیچنگز ہیں دین کی, ان پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, اور تمہارے تو پلے کچھ نہیں رہ گیا. تم تو بے میراثے ہو, صفائی نصف ایمان ہے, وہی گندگی کا ڈھیر ہے یہ سارا. تمہاری عدالتوں, لو جاؤ جا کے لوور کورٹس میں دیکھو, پیشاور ضمانتیے, پیشاور گواہ, گندا دودھ, ناپاک بیسن, جانوروں کی انتڑیوں سے تیار شدہ گھی کے, کوکنگ آئل کے چپس کھانے والوں, اور شرم کرو. کن لوگوں کی باتیں, کون سے دب اقبال, شاہین, تیغ لڑ, کیا بے تیغ میرے ہے کچھ نہیں. لیکن حسن صاحب میری بات تو سنیں سر, آپ ایٹ لیسٹ اقبال کی فکر کو تو اکنالج کرتے ہیں جس کی بیس پہ سلمان احمد بیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی بہت سی کانسٹیٹیوشنل چیزیں جو ہیں وہ بنی ہیں. او بھائی صاحب بات سنیں جی, کانٹرڈکشنز پہ بھی نظر رکھے. ہم بنا لیتے ہیں انسانوں کو دیویاں اور دیوتا. دیکھیں بات سنیں, آپ ایک طرف تو انگریز کو استعمار کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ اسپین میں جا کے کس بات کا نوحہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ بھی استعمار تھے. عرب وہاں جو جا گھسے, عربوں کو جمپل تھے وہاں کی. بھائی اسی طرح یہ بھائی خود کہنا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور رجسٹری ہے تمہارے پاس کسی دشت کی, کسی دریا کی. بھائی آپ طاقتور تھے, آپ نے بر اعظموں کے بر اعظم رون دیے, بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ. اب آپ کے پلے ہی کچھ نہیں سوائے بڑکوں کے, ماضی کے قصوں کہانیوں کے, اور موشدافیوں کے. پلے کو نہیں, جوتے کھاؤ وقار سے. مار کھانے کے لیے بھی نا ایک اسلوب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جس تھج سے کوئی مقتل میں گیا, قدیم کا ایک مصرع ہے, گرو تو ساتھ گرے شان شخص سواری بھی, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. ہمیں تو جوتے کھانے کا سلیقہ بھی نہیں. اس پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا وقت. ان کی زندگیاں کیا تھیں, وہ رہتے کیسے تھے, ان کا بود و باش کیا تھا. تو ان کو باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. کوئی آؤ بھائی, میں میرے ساتھ بات کرو, میں جان دینے کو تیار ہوں, کرو جاگیرداری ختم. یہ خاندانی جو موروثیت ہے سیاست میں, اسلام کی بنیادی ٹیچنگز ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ آئے اور طاقت چند ہاتھوں میں نہ آئے. یہ فحاشی ہے یہ جو اس ملک میں ہو رہی ہے. اس کی بات کرتے ہوئے ماں مرتی ہے ان کی. شریعت کورٹ میں بیٹھے 3 ججوں نے کہہ دیا کہ جاگیرداری اسلام کے عین مطابق کہا, بالکل کہا, اور یہ کہا کہ لینڈ ریفارم پاکستان میں نہیں ہو سکتا. پہلے یہ فیصلہ شریعت کورٹ نے دیا, اس کے بعد شریعت اپیلیٹ بینچ نے 1990 میں جا کر اس بات کو, 21 سال میں ہوا تھا 1990 میں. اس کی دلالوں کی ایک لمبی فہرست ہے. یہ انگریزوں کی عطا کرتا ہے. دیکھیں بات سنیں, اگر یہ ملک ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 1000 یا 10,000 یا 50,000 ایکڑ زمین پہ ایک آدمی قابض ہو؟ مجھے تو اس آدمی کی سمجھ نہیں آ رہی جس نے اس کو کہا کہ یہ غیر شرعی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں گن پوائنٹ پہ آپ مجھے منافق تو بنا سکتے ہیں, آپ مجھے مومن نہیں بنا سکتے. آپ سب سے زیادہ آیات کا کریکٹ کرے ہوئے جو بڑا چیمپئن ہے اسلام کا ان میں سے, تفکر اور تدبر, غور و فکر کرو کائنات پہ, تو سوچ و غور, تحصیل کائنات, تسخیر کائنات,
یہ ہے کیا, اس پہ غور کر. نہیں, علم مومن کی کوئی یہ جملہ ہے. اچھا, وہ جو قیدی چھوڑے آقا نے فرمایا کہ جو ہمارے بچوں کو پڑھا دے, وہ فقہ پڑھا رہا تھا, قرآن پر پڑھا رہا تھا وہ کافر ہمارے بچوں کو اس وقت. اب پھر ٹوٹل کنفیوژن ہے. ہم نے جب پین پتا کیا ہے, عربوں نے کیا, وہ تمہیں نہ پہلے منہ لگاتے تھے نہ آج منہ لگاتے ہیں. جب ہم نے یوں کیا, وہ ترکوں کی فتوحات اپنے ڈال لی. ترکے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان کو تو پلے ہی کچھ نہیں سوائے کنفیوژن کے. ان سے آئے بائیں شائیں جتنا مرضی کرا لو, کبھی غوریوں کی گود میں جا بیٹھیں گے, کبھی غزنیوں کی, آج کل ادھر سے وہ ریلا آ رہا ہے تو جان اسی پر پڑی ہوئی ہے. کنفیوژن سے ہو گئے. وہ ایک عرب نے وہ بےزتی کی پاکستانی ایک ڈاکٹر کی ریاض میں, جی وہ ہر 5 منٹ بعد اپنی میز سے اٹھ کے چلا جائے گا. وین ڈڈ یو کانکر اسپین؟ یو اسٹوپڈ. وی کانکر اسپین, وی دی عربز کانکر اسپین. یہ پرائڈ ہے ان کا. ٹرکس کی فتوحات اپنے ڈال لی. محمود غزنی ہوا, وہ ترک تھا بھائی, امیر تیمور برلاس تھا, یہ انویڈرز تھے, فارنرز تھے. اپنا کون ہے ہیرو؟ ملنگی, جگا, گیاسا, فلانا گجر. یہ پتہ نہیں ہے, مارتے ہیں ابھی ادھر ادھر. 2 ٹانگیں اللہ پاک نے تو پورا انصاف کیا ہے, وہی کھوپڑی ہے, وہی بھیجا ہے, وہی 2 ٹانگیں, وہی بازو, لیکن ماچس نہیں بنائی. غالب ماچس دیکھ کے, غالب ہمارا ایک جینیس ہے, کریٹیوٹی کا سمبل ہے, وہ ماچس دیکھ کے پاگل ہو گیا. اس نے کہا کیسی قوم آئی ہے جو آگ جیب میں ڈال کے پھر رہی ہے, یہ اوقات ہے ان لوگوں کی. آخری ایجاد ہے ان کی چارپائی, یا کوموڈا انہوں نے بول لیا ہوگا. کن لوگوں سے جو مریخ پہ پہنچے ہوئے ان کے ساتھ ٹکرے, میں بالکل ہی ایمی کوڈو جیسے کسی 9 فٹ کے بندے کو ہرکولیس کو چیلنج کر رہا ہوں. سگنیچر ہم سے لیتے ہیں, نیوکلیر کے اوپر برق لگا کے پکی چل رہے ہیں بیٹھے, چلانگی پکیاں, ہولیسٹ شرائنز کی آپ کے جو محافظ ہیں ماشاءاللہ, آپ کے انداتا, آپ کو ریال شیال اور دینے والے, دو ادھار پٹرول دینے والے, سر آئل دیتے ہیں کیوں نہ ان کو دل سے لگائیں. اپنی حفاظت کے لیے وہاں انہوں نے امریکن رکھے ہوئے ہیں. تو چھوڑو یار, ٹھیک ہے. اس